بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کیوں جیتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہر زبان زد عام یہی پوچھا جا رہا ہے کہ آخر ایسا کیا کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری بار انہیں مینڈیٹ دے دیا۔ ہر بار ان کا مینڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلی بار تقریباً کوئی 35 یا 36 صوبائی اسمبلی کی نشستیں انہوں نے جیتی، ایک مخلوط حکومت بنائی، ایک مشکل حکومت جسے بہت ہی انتہائی سخت حالات میں 5 سال پورے کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ایک آسان حکومت ملی اور تقریباً کوئی 67 عام نشستوں پر، جو نشستیں جنرل ہوتی ہیں، اس پر کامیابی حاصل کی گئی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان عام انتخابات میں تقریباً ابھی تک 87 نشستیں وہ جیت چکے ہیں اور 8 نشستوں پر ابھی تک اس کے اوپر جو یہ ہار چکے ہیں، ان 8 کے اوپر ابھی کیس چل رہا ہے۔ تو آسانی سے اگر دیکھا جائے تو 87 تو ان کے پاس ہیں ہی، تو 87 نشستیں، یعنی ہر بار تقریباً ایک مرتبہ 30، 32 اور پھر 20، 22 نشستوں کا اضافہ، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں ملی ہے۔ ایسا ہی قومی اسمبلی میں بھی ہوا، ہر بار ان کی نشستیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر بار کامیاب ہوئی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا جیتنا طے تھا۔ اس وقت حالات بھی ایسے تھے اور ان کے ساتھ پبلک کی سپورٹ بھی تھی، لیکن اس بار حالات تھوڑے مختلف تھے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ حکومت، جب دوسری حکومت ہوئی تو حالات بہت خراب تھے۔ عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم جو ٹینیور تھا، اس کا بھی بہت بڑا نقصان تھا۔ ملک کے حالات بھی خراب تھے، مہنگائی بھی تھی اور خیبر پختونخوا میں بھی لوگ تنگ آ گئے تھے، عاجز آ گئے تھے، مسائل بہت زیادہ تھے، امیدواروں سے بھی جو اس وقت ایم پی اے تھے ان سے لوگ تنگ تھے۔ پھر اسمبلی ٹوٹی اور خیبر پختونخوا میں تقریباً 1 سال یہاں پہ نگرانوں نے اپنا گزارا۔ اس 1 سال کے اندر جو کچھ نگران حکومت نے کیا، جنوری سے لے کے 2023 سے 2024 تک جو کچھ نگران حکومت نے کیا، اس نے راہ ہموار کی دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ مزید اچھے مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں واپس آئے۔ یہاں پر نوکریاں بکی، یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر بکے، یہاں پہ فنڈز کا ریلیز ہونا بکا اور یہاں پہ ہر جگہ پہ ایک دکان لگ گئی۔ ایک کھلم کھلا جانبدار حکومت سامنے آئی جس میں ہر ایک پارٹی کو ایک خاص شیئر دیا گیا۔ اے این پی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، حتیٰ کہ قومی وطن پارٹی نے بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک نگران حکومت بنائی۔ اس نگران حکومت نے جو کرپشن کی، جو یہاں پہ خرید و فروخت ہوئی، خود ہی ان تمام اتحادیوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے اور خود ہی ان کے پاس اس وقت ثبوت بھی موجود ہیں کہ کس طرح، کب، کہاں پر کون سی نوکری، کون سا تبادلہ اور کون سی ترقی بھی کی ہے۔ ان تمام صورتحال کے اندر لوگوں کو وہ دور یاد آیا جب کرپشن تو ہوتی تھی لیکن کم سے کم ایسی کھلے عام نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پہ شکوے شکایتوں تو تھیں لیکن کم سے کم یہ رویہ نہیں تھا جو کہ نگران دور میں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کا دور کوئی دودھ کا دھلا ہوا دور نہیں تھا۔ مسائل اس وقت بھی تھے اور مسائل آگے بھی ہوں گے، لیکن کم سے کم وہ ایسا دور نہیں تھا جیسا کہ نگرانوں نے گزارا۔ نگرانوں کے اس دور کے اندر بیوروکریسی سے لے کے عوام تک کو پاکستان تحریک انصاف کا دور یاد آنے لگا۔ یہاں پہ فنڈز اور تمام وسائل ہونے کے باوجود بی آر ٹی سروس بند ہونے کی باتیں شروع ہوئی۔ پیسے تو بہت سارے تھے لیکن صحت کارڈ کے لیے کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ بند کر دیے گئے۔ سرکاری ملازمین جو کہ خود ہی یہاں پہ مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، مختلف یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اس کے اندر، ان کی تنخواہیں بھی ڈھیلی پڑ گئی، وہ بھی ادائیگی سے محروم ہو گئی۔ بہت سے ادارے جو کہ اس وقت سرکار کے ہیں، چاہے وہ سینیٹیشن کمپنیاں ہیں، ایم ٹی آئیز ہیں یا ٹی ایم ایز ہیں، وہاں پہ تنخواہیں ملنا بند ہو گئی۔ انہی سرکاری ملازمین کو اپنا دشمن خود ہی انہوں نے بنا لیا۔ یہاں پر تعلیم کے اندر جو حال ہوا، یہاں پہ صحت کے اندر جو حال ہوا، یہ تمام وہ وجوہات تھیں کہ اس 1 سال کے اندر سب کو دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی یاد آ گئی۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ کسی کو مینڈیٹ نہیں ملتا، اسی لیے پی ٹی آئی کو بھی یہ تیسری بار مینڈیٹ نہیں ملا ہے۔ یہ جو بیچ کا 1 سال ہے، یہ وہ وجہ بنا کہ دوبارہ سے عوام کو پی ٹی آئی یاد آئی اور وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس گئے۔ دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے سب سے بڑا کریڈٹ اسی پی ڈی ایم کی نگران حکومت کو جاتا ہے۔ انہوں نے بیٹھ کے گالم گلوچ کی۔ نگران وزیر اطلاعات بیٹھ کے کھلم کھلا کہتے تھے کہ 9 مئی والے لوگ ایسے ہیں اور 9 مئی والے لوگ ایسے ہیں۔ اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو 9 مئی کے لوگ تھے ان میں بھی اختلاف کیا گیا کہ جو خان کے ساتھ ہے وہ گنہگار ہے، لیکن جو خان کے ساتھ
چھوڑ چکا ہے, اکیلا ہو گیا ہے, وہ سب سے زیادہ شفاف ہے, وہ صاف ہے, وہ شفاف ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اختلاف, یہ تقسیم, یہ پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے میں کامیاب ہوئی ہے. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کا بڑا لیول کا جو رہنما ہے وہ تو چھوڑ دیجئے, ایک یونین کونسل کے لیول پر اگر ایک بندہ, ایک رکشہ ڈرائیور بھی اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاتا تھا تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی تھی. یہ پولیس اہلکار, یہ ضلعی انتظامیہ, یہ سب لوگ ان کے خلاف کارروائی کرتے تھے اور اس کے دل کے اندر اور بھی پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی بڑھتی جاتی تھی. وہاں پہ یہ تمام ورکر اس ایک سال کے اندر جو رگڑا ان کو لگایا گیا, جو مار پیٹ ہوئی, ان کے گھروں میں گھسے, ان کے گھروں کا چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, ان کے کاروبار ختم کیے گئے, ان کے رشتہ داروں کے کاروبار بھی ختم کیے گئے اور انہیں دھونس دھمکیاں اور انتہائی مشکل حالات سے گزارا گیا. یہ سب وہ وجوہات تھیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر اور بھی غصہ ہوا, اس کے اندر اور بھی ایگریشن آیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس نے اب سڑک بند نہیں کرنی, اس نے کسی گاڑی کا شیشہ نہیں توڑنا, اس نے کسی کو یہاں پہ روکنا نہیں ہے, اس نے صرف اور صرف 8 فروری کو جا کے اپنی جماعت کے حمایتی یافتہ بندے کو ٹھپا لگا کے دینا ہے, اس کو مہر لگا کے دینی ہے اور یہی اس کا رستہ ہوگا. 8 فروری کے دن میں جہاں بھی گیا, جس سے بھی بات ہوئی, وہ ایک ہی بات کرتا, شاید میرے ووٹ سے خان نکل آئے, ہو سکتا ہے میرا ووٹ اندر جائے اور خان باہر آ جائے. صرف ایک عمران خان تھا جس کے حوالے سے ہر بندہ ووٹ کرنا چاہتا تھا. انتہائی بیمار شخص کو میں نے دیکھا جو 3 گھنٹے کیونکہ وہ قدم نہیں لے پا رہا تھا, پاؤں گھسیٹ رہا تھا, وہ آیا اور میں نے سوال کیا کہ کیوں آپ یہاں پہ ووٹ دینے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ بیچارہ جیل میں ہے, شاید میرے ووٹ سے باہر نکل آ جائے. ایک خوف تھا کہ عمران خان کا نام لیں گے تو جانے کیا ہوگا, لیکن انہیں معلوم تھا کہ اندر جا کے اس بیلٹ پیپر پہ میں نے اس کے حمایتی یافتہ بندے پہ ٹھپا لگانا ہے اور پھر باقی ان کا اپنا کام ہے. یہاں پہ بہت سی کوتاہیاں بھی ہوئی پی ٹی آئی کے امیدواروں سے, ورکر سے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے, اتنے حیران کن طور پہ ٹرن آؤٹ ہوا کہ شاید بہت سے لوگ یہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہیں. ابھی بھی جو ووٹ گنے گئے ہیں وہ کم ہیں, اس سے زیادہ لوگ نکلے ہیں, لیکن بہرحال جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے اب وہ ان کے لیے ایک اور امتحان شروع ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرے گی, کیونکہ اب تو 5 سال کا مینڈیٹ مل گیا. یہ مینڈیٹ انتہائی مضبوط مینڈیٹ ہے, یہ مینڈیٹ اب تک کسی کو نہیں ملا. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو یہاں پہ مسلسل دوسری بار حکومت بناتی ہے, اب تو تیسری بار بنا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جسے خیبر پختونخوا کی عوام نے 2 تہائی اکثریت دی, لیکن اس بار تو 80% سے زائد کی بھی اکثریت مل گئی ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہوگی جو کہ یہاں سے سب سے زیادہ قومی اسمبلی کے شستے جیت چکی ہے اور جیت رہی ہے. یہ بھاری مینڈیٹ صرف مینڈیٹ نہیں رہا, اب یہ ایک ذمہ داری ہے. پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اس صوبے کا معاشی اور انتظامی بحران حل کرے گی, کس طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو ادارے اس وقت مالی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں, نگرانوں نے اپنے لیے کیا یا اوروں کے لیے کیا, لیکن اب سنبھالنا پی ٹی آئی نہیں ہے. کیا پلان ہوگا, کس طرح سے تنخواہیں وقت پہ ادا ہوں گی, کس طرح یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا پہیہ چلے گا اور کس طرح وفاق سے فنڈ لیے جائیں گے. وفاق نے ہر ممکن یقینی بنانا ہے. نواز شریف صاحب اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ یہ عمران خان کی جو بیماری ہے بقول ان کے وہ خیبر پختونخوا سے آئی ہے. اس بار وفاق نے خیبر پختونخوا کو اپنا حق دینا نہیں ہے, یہ بات طے ہے. آلریڈی پی ڈی ایم کے ٹائم پہ نہیں ملا تھا. کیسے وہ فنڈ لینا ہے, عدالت کے ذریعے لینا ہے, آئینی پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے, جلسے جلوس کرنے ہیں یا بات چیت سے مسئلہ حل کرنا ہے, یہ تمام وہ آپشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ڈھونڈنے ہوں گے اور یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. کیونکہ اب باقی نعروں سے, احتجاجوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اب کام کر کے دینا ہوگا اور یہ اگلے 5 سال پاکستان تحریک انصاف کو ڈیلیور کر کے دینا ہوگا.